بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي آجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وقالوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين واتخذ اور بنایا قوم موسیٰ من بعده اس کے بعد من سے خلیہم اپنے زیور عجلا ایک بچڑا جسدا ایک دھڑ لہو اس کی خوار گائے کی آواز ألم يروا کیا نہ دیکھا انہوں نے انہو کہ وہ لا یکلمہم نہیں کلام کرتا ان سے ولا یہدیہم اور نہیں دکھاتا انہیں سبیلا راستہ اتخذوہ انہوں نے بنا لیا اور کانوا ظالمین اور وہ ظالم تھے اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیور سے بچڑا ایک بدن کے اس میں گائے کی آواز تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہیں بتلاتا راستہ معبود بنا لیا اس کو اور دو تھے ظالم یہ زیور جسے گلا کر اور ڈھال کر بچڑا بنایا اصل میں فرعون کی قوم قبطیوں کا تھا ان کے پاس سے بنی اسرائیل کے قبضے میں آیا جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہے حملنا اوزار من زینت القوم سورہ طٰہٰ میں اس بچڑے کا مفصل قصہ آئے گا یہاں ان کی حماقت و صفاحت پر متنبع فرمایا ہے کہ ایک خود ساختہ ڈھانچے میں سے گائے کی آواز سن لینے پر مفتون ہو گئے اور بچڑے کو خدا سمجھ بیٹھے حالانکہ اس کی بے معنی آواز میں نہ کوئی کلام و خطاب تھا نہ دینی یا دنیاوی رہنمائی اس سے ہوتی تھی اس طرح کی صورت محض تو کسی چیز کو انسانیت کے درجے تک بھی نہیں پہنچا سکتی یہ چہ جائے کہ خالق جل وعلا کے مرتبے پر پہنچا دے یہ کتنا بڑا ظلم اور بے موقع کام ہے کہ ایک معمولی جانور کی صورت کو خدا کہہ دیا جائے بات یہ ہے کہ اس قوم کو پہلے ہی سے ایسی بے موقع باتیں کرنے کی عادت تھی چنانچہ بیشتر اجعل لنا الہًا کما لہم آلہۃ سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 138 کی درخواست موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے تھے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور لما جب سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ گرے اپنے ہاتھوں میں نادم ہوئے وَرَأَوْا اور دیکھا انہوں نے أَنَّهُمْ کہ وہ قَدْ ضَلُّوا تحقیق گمراہ ہو گئے قالوا وہ کہنے لگے لئن اگر لم يرحمنا رحم نہ کیا ہم پر ربنا ہمارا رب یغفر لنا ورنہ بخش دیا لنکونن ضرور ہو جائیں گے من سے الخاسرین خسارہ پانے والے اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بے شک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشے ہم کو تو بے شک ہم تباہ ہو گئے اپنی بدعقلی اور کجروی سے انہوں نے ایسا بے ڈھنگا بھونڈا کام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد جب باطل کا جوش ٹھنڈا ہوا اور عقل و ہوش کچھ ٹھکانے ہوئے تو خود بھی اپنی حرکت پر بہت شرمائے گویا مارے ندامت کے ہاتھ کاٹنے لگے اور خوف و ہراس کی وجہ سے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے گھبرا کر کہنے لگے اب کیسے بنے گا اگر خدا نے ہم پر رحم فرما کر توبہ اور مغفرت کی کوئی صورت نہ نکالی تو یقیناً ہم ابدی خسران اور دائمی ہلاکت میں جا پڑیں گے ولما رجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي آجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وقالوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما اور جب رجا لوٹا موسیٰ إلى قوم اپنی قوم کی طرف غضبانہ غصے میں بھرا ہوا آصفا رنجیدہ قال اس نے کہا بئس ما کیا بری خلفتمونی تم نے میری جانشینی کی من بعدی میرے بعد عاجل تم کیا جلدی کی تم نے ہمارا حکم ربکم اپنا پروردگار و القا ڈال دیں الواح تختیاں اخذ اور پکڑا براس سر اخی اپنے بھائی یجرہ اپنی طرف الیہ اپنی طرف قال وہ بولا ابن بے شک القوم قوم لوگ استضعفونی کمزور سمجھا مجھے وقالوا اور قریب تھے یقتلوننی مجھے قتل کر ڈالیں فلا تشمت پس خوش نہ کر
بیامت پر الادا دشمن جمع والا تجالنی اور مجھے نہ بنا شامل نہ کر معاشات القومی قوم لوگ الظالمین ظالم جمع۔ جب لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصے میں بھرا ہوا افسوسناک بولا کیا بری نیابت کی تم نے میرے بعد، کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے اور ڈال دیں وہ تختیاں، پکڑا سر اپنے بھائی کا لگا کھینچنے اس کو اپنی طرف۔ وہ بولا کہ اے میری ماں کے جنے لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے کو مار ڈالیں، سو مت ہنس مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا مجھ کو گناہ گار لوگوں میں، کیونکہ حق تعالیٰ نے طور ہی پر اطلاع دی تھی کہ سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سخت متاسف اور غضبناک تھے۔ یہ خطاب بعد اجل گو سالہ برسوں کو تھا، یعنی میرے پیچھے تم نے خوب میری قائم مقامی کی جس بات پر میں سب سے زیادہ زور دیتا تھا، خدا کی توحید و تفرید، اس کی جگہ تم نے بچھڑے کی پوجا یہ کہہ کر کھڑی کر دی کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ۔ سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 80۔ فی الحقیقت یہی تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ ممکن ہے کہ خطاب ہارون علیہ السلام کو بھی ہو کہ تم نے میری نیابت کا حق جو اخلفنی فی قومی کہہ کر سپرد کر گئے تھے اچھی طرح ادا نہ کیا کہ ان کو روکتے اور مضبوطی سے اس فتنے کا مقابلہ کرتے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں مفصل آئے گا، یعنی میں پروردگار سے تمہارے لیے احکام ہی لینے تو گیا تھا، اور 40 روز کی میعاد بھی خدا نے مقرر کر دی تھی۔ تم نے خدا کی مقرر کی ہوئی مدت پوری ہونے اور اس کے احکام نہ لے آنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ کچھ بہت زمانہ تو نہیں گزر گیا تو تھا جو تم نے گھبرا کر اس قدر جلد خدا کے قہر و غضب کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی۔ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 86۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مشرکانہ ڈھونگ کو دیکھ کر اور ہارون علیہ السلام کی نرمی و اتصال کا گمان کر کے اس قدر افروختہ و دینی حمیت وغیرہ سے اس قدر بے قابو ہو رہے تھے کہ ہارون علیہ السلام کی طرف لپکے اور حرارت ایمانی کے بے انداز جوش میں ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے۔ معاذ اللہ، ہارون کی اہانت کی نیت سے نہیں، کیونکہ ہارون خود مستقل نبی اور عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ پھر ایک اولو العزم پیغمبر سے یہ کیسے ممکن تھا کہ دوسرے نبی کو جو اس کا بڑا بھائی بھی ہو ذرا برابر توہین کا ارادہ کرے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ معاملہ اس وقت ہوا جب کہ وہ قوم کی سخت بدعنوانی کی بنا پر بغض فی اللہ اور غصہ سے بے اختیار ہو رہے تھے۔ حضرت ہارون کی نسبت یہ خیال گزر رہا تھا کہ شاید انہوں نے اصلاح حال کی پوری کوشش نہیں کی، حالانکہ ان کو اصلاح کی بھی تاکید کر گئے تھے۔ بے شک ہارون نبی اور عمر میں بڑے تھے، مگر رتبہ میں موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے تھے، اور سیاسی و انتظامی حیثیت سے ہارون کو ان کا وزیر اور تابع بنایا گیا تھا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی شان، سیادت و حکمت کا ظہور ہوا، گویا ان کی طرف سے یہ داروگیر اور سخت باز پرس حضرت ہارون کی تقصیر مظنون پر ایک قسم کی فعلی ملامت تھی، جس سے قوم کو بھی پوری طرح متنبہ کر دیا گیا کہ پیغمبر کا قلب نشہ توحید سے کس قدر سرشار اور دسیسہ شرک و کفر سے کس قدر نفور و بیزار ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ادنیٰ ترین تساہل یا خاموشی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ ایک نبی کی نسبت اگر ایسا وہم ہو جائے کہ اس نے شرک کے مقابلہ پر آواز بلند کرنے میں ذرا سی کوتاہی کی تو اس کی بزرگی اور وجاہت عند اللہ بھی ایسی سخت باز پرس سے ان کو نہیں روک سکتی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں شرعاً معذور تھے۔ اسی فرط غضب اور ہنگامہ داروگیر میں الواح و تختیاں جو خدا کی طرف سے مرحمت ہوئی تھیں ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں، جسے عدم تخفظ کی وجہ سے تغریزاً القاء سے تعبیر فرمایا، کیونکہ بظاہر صحاب قوت ان کا امتثال نہ کر سکے۔ یہ جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے، ہارون کی طرف بڑھتے وقت ہاتھ خالی کرنے کے لیے بہت تیزی اور عجلت کے ساتھ تختیاں ایک طرف رکھ دیں، مگر چونکہ ان دونوں معاملات کی سطح جو ہارون یا الواح نہ کر سکے، جیسا کہ خیال ہے مفسرین کا خیال ہے کہ ہارون کی طرف بڑھتے وقت ہاتھ خالی کرنے کے لیے بہت سے کے متعلق ظہور میں آئے صورتاً پسندیدہ نہ تھی، گو موسیٰ علیہ السلام نیتاً معذور تھے، اس لیے آئندہ رب اغفر لی کہہ کر حق تعالیٰ سے عفو کی درخواست کی۔ سبحانہ و تعالیٰ عالم۔
گو ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عینی بھائی ہیں، مگر ماں کی طرف نسبت کرنے سے ان کو نرمی و شفقت پر مادہ کرنا تھا۔ اس آیت میں ہارون کی معذرت کا بیان ہے۔ حاصل یہ ہے کہ میں اپنے مقدور کے موافق ان کو سمجھا چکا، لیکن انہوں نے میری کچھ حقیقت نہ سمجھی، الٹے مجھے قتل کرنے پر مادہ ہونے لگے۔ اب آپ ایسا معاملہ کر کے ان کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور عطاؤں سے قضا کرتے وقت مجھ کو ظالموں کے ذیل میں شامل نہ کیجیے۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، اغفر لی مجھے بخش دے، ولاخی اور میرا بھائی، وادخلنا اور ہمیں داخل کر، فی رحمتک اپنی رحمت میں، انت اور تو ارحم، میرے رب میرے معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی شدت و غضب میں جو بے اعتدالی یا اتحادی غلطی مجھ سے ہوئی، خواہ میں اس میں کتنا ہی نیک نیت ہوں، آپ معاف فرما دیجیے، اور میرے بھائی ہارون سے اگر ان کے درجہ و شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی طرح کی کوئی کوتاہی قوم کی اصلاح میں ہوئی، اس سے بھی درگزر فرمائیے۔